فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچنے والے عمران خان کے سیاسی سفر کی داستان بیان کرتے ہوئے سینئر صحافی سلیم صافی نے کہا ہے کہ چونکہ میں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو خود فوج اور ملک کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں، اس لیے میں تبھی عمران خان کا ناقد بن گیا تھا جب اسٹیبلشمنٹ نے ان پر کاٹھی ڈال کر انہیں اپنا رئیس کا گھوڑا بنایا تھا۔ اپنے سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید عمران خان سے میری کوئی ذاتی مخاصمت ہے، حالانکہ وہ ان 3 سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جن سے میری ذاتی شناسائی میدان صحافت میں آنے سے بھی قبل ہوئی تھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق محمد علی دورانی اور عمران خان وہ 3 سیاستدان ہیں جن سے میرا تعارف دور طالب علم میں ہو گیا تھا۔ جنرل حمید گل مرحوم کے علاوہ حفیظ اللہ نیازی، ڈاکٹر فاروق خان مرحوم اور محمد علی دورانی وہ لوگ تھے جو عمران خان کو سیاست کے میدان میں لائے تھے۔ ڈاکٹر فاروق خان میرے بڑے بھائی کی مانند دوست اور نظریاتی تربیت کرنے والے تھے۔ وہ پی ٹی آئی کے بانی جنرل سیکرٹری تھے اور پی ٹی آئی کا دستور بھی انہی کا لکھا ہوا تھا۔ محمد علی دورانی کے ساتھ بھی میری دور طالب علمی سے بھائی بندی ہے، جنہوں نے عمران خان کو سیاست کے میدان میں دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ابتدائی نشستوں میں ان سے متنفر ہو گئے۔ ڈاکٹر فاروق خان 1.5 سال ان کے ساتھ چلے اور پھر خاموشی کے ساتھ الگ ہو گئے۔ عمران خان سیاست کریں یا نہ کریں، بقول سلیم صافی عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے اس معاملے پر کافی بحث ہوئی۔ اس سوال پر ابتدائی نشستیں لاہور میں جاوید احمد غامدی کے گھر پر ہوئی تھیں۔ میں کئی دن پر محیط اس بحث کو ایک کونے میں بیٹھ کر سنتا رہا۔ جاوید غامدی عمران خان کو سیاست سے منع کر رہے تھے۔ ان کی رائے تھی کہ عمران خان سیاست کے لیے موضوع نہیں، وہ انہیں شوکت خانم کی طرح مزید پروجیکٹ شروع کرنے اور ملک کے اندر اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کرنے کا کہتے رہے، لیکن عمران خان سیاست کی طرف مائل تھے۔ دوسری جانب جنرل حمید گل، حفیظ نیازی اور ڈاکٹر فاروق خان چاہتے تھے کہ عمران خان سیاست میں آئیں۔ صافی کے مطابق کئی روز پر محیط اس مباحثے کو سننے کے نتیجے میں ایک تو میں بھی جاوید احمد غامدی کی رائے کا قائل ہو گیا اور دوسرا عمران خان کے بارے میں میری رائے بھی یکسر تبدیل ہو گئی۔ اب تک میں کرکٹر اور سوشل ورکر ہونے کے ناطے عمران خان کا فین تھا اور انہیں سیدھا سادہ انسان سمجھ رہا تھا، لیکن تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف کرکٹر نہیں بلکہ عملی زندگی کے بھی بڑے کھلاڑی ہیں۔ میری یہ رائے بنی کہ وہ اسٹیٹس مین تو نہیں، لیکن اپنی ذات کے خول میں بند ایک ایسے انسان ہیں جن کی شخصیت کے مختلف روپ ہیں اور وہ مختلف لوگوں کے سامنے مختلف روپ سامنے لاتے ہیں۔ بہرحال وہ میدان سیاست میں آئے۔ 2011 تک میں نے ان کی سیاست پر نہ تو کوئی خاص توجہ دی اور نہ ہی ان پر تنقید کی، لیکن پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ پاکستانی ڈیپ اسٹیٹ انہیں نئے سیاسی گھوڑے کے طور پر تیار کرنے لگی ہے تو عمران خان میری خصوصی تنقید کا نشانہ بننے لگے۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ عمران خان ایک زمانے میں پرویز مشرف کے بہت قریب آ چکے تھے، لیکن یہ تعلق تب خراب ہو گیا جب مشرف نے عمران خان کی بجائے گجرات کے چودھریوں کو اقتدار دینے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کا مشرف سے مطالبہ تھا کہ وہ انہیں 2-3 درجن الیکٹیبلز دے دیں تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، لیکن مشرف کا کہنا تھا کہ وہ 50 کو تو 100 بنا سکتے ہیں لیکن 10 کو 100 نہیں بنا سکتے۔ یوں عمران خان مشرف سے ناراض ہو گئے اور ان کی مخالفت میں وزارت عظمیٰ کے لیے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ بھی دے دیا۔ لیکن دوسری جانب عمران خان افغانستان اور طالبان سے متعلق فوجی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پر عمل پیرا رہے۔ امریکی ڈرون حملوں کے خلاف ان کی مہم بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی اور انہیں ڈیوٹی دی گئی تھی۔ صافی کے مطابق جب سن 2011 میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پیپلز پارٹی سے اختلافات شدت اختیار کر گئے اور نون لیگ پہلے سے زیر عتاب تھی تو عمران خان کی قیادت میں تیسری قوت کھڑی کرنے کے عمل کا آغاز ہوا۔ اس دوران لوگ ظاہری بیانات کی بنا پر عمران خان کو فوجی اسٹیبلشمنٹ مخالف سمجھ رہے تھے، لیکن مجھے ذاتی طور پر علم تھا کہ شاہ محمود قریشی، جہانگیر خان ترین اور اسد عمر جیسے لوگوں کو کن طاقتوروں نے عمران خان کا ہم سفر بنایا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ کس طرح ان کے لاہور اور پنڈی کے جلسے میں ان کا ہاتھ بٹایا گیا اور کس طرح ہمارے ٹی وی چینل سمیت میڈیا کو ان کا معاون اور ہم رقاب بنایا گیا۔ میں چونکہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کو خود اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہوں، اس لیے جب سے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا گھوڑا بنایا ہے تب سے وہ میری خصوصی تنقید کا نشانہ ہے۔ دوسری طرف عمران خان چونکہ میڈیا کے لاڈلے بنائے گئے تھے اور سیلیبریٹی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے تنقید سننے کے عادی بھی نہیں تھے، اس لیے دوسرے سیاستدانوں کے برعکس انہوں نے میری تنقید کو دل پر لیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید مجھے ان سے کوئی ذاتی پرخاش ہے۔ مجھے چونکہ ان کو صحافت میں آنے سے قبل قریب سے جاننے کا موقع ملا تھا، اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ایسے نہیں کہ جیسے نظر آ رہے ہیں۔ مثلا لوگ ان کو بڑا صاحب دل سمجھ رہے تھے، لیکن میرے نزدیک وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کا دل نہیں ہے۔ لوگ انہیں سچا اور کھرا انسان سمجھ رہے تھے، لیکن میرے نزدیک وہ بھی نواز شریف اور آصف زرداری کی طرح کے سیاستدان نکلے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔